أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موت کے آنے سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ. جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ صبح شام لایا جاتا ہے, صبح شام پیش کیا جاتا ہے, اسے اس کے ٹھکانے کو صبح اور شام دکھایا جاتا ہے. ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ, اگر وہ جنتی ہے تو جنتیوں کا ٹھکانہ. وان کان من اہل النار, اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ. پھر اسے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک, یہ تمہارا ٹھکانہ ہے, مقعد, حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی حال پر اٹھائے گا. میرے بھائیوں, عذاب قبر یہ برحق ہے, یہ حق ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی نیک صالح آدمی کی موت ہو جاتی ہے, مر جاتا ہے, تو قبر کے اندر اسے جنت کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں. اور اگر کوئی کافر ہے, فاسق ہے, منافق ہے, یہ مرتے ہیں, انہیں عذاب قبر سے دوچار کیا جاتا ہے, عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. برادران اسلام, عزیز نوجوان, علماء کرام اور خواتین اسلام, ہر قسم کی کبریائی و بزرگی, تعریف و توصیف, حمد و ثنا, جاہ و جلال اور تعظیم و تقدیس اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر, خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام, خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے قرآن مجید کی 3 آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس کے ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ اے ایمان والو, تم لوگ
اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ برادران اسلام، اس آیت کے اندر حق تقاتہ ایک لفظ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ان یذکر فلا ینسى، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کی جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ، اور اللہ کا شکر ادا کی جائے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کی جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خوب خوب ڈرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسری آیت کے اندر ارشاد ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ نے کہا یہی لوگ کامیاب۔ ایک دوسری آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یقیناً وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود نے حق تقاتہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور کہا اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو شخص خلوت میں، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے حق تقاتہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ، اللہ کا شکریہ ادا کی جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں مزید مال سے نوازتا ہے، ان کے رزق میں برکت دیتا ہے، ان کی صحت میں برکت دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نے کہا میں تمہیں مزید دوں گا، نعمتوں میں اللہ رب العالمین اضافہ کر دیتا ہے۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ دوسری آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، ایمان لاؤ تو پھر تمہیں عذاب میں ملوث کرے۔ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو، اگر تم ایمان لاتے ہو، حقیقی مومن بن جاتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے خوب خوب ڈرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے انسان کی موت بھی آتی ہے تو اسلام کی حالت میں آتی ہے، ایمان کی حالت میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت بھی آئے گی تو اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں آئے گی۔ اور ایمان کی حالت میں موت آنا، اسلام کی حالت میں موت آنا سمجھ لیں یہ مومنوں کی علامت ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن یعیش علی الاسلام ویموت علیہ، مومن وہ شخص ہے جو اسلام پر زندگی گزارتا ہے اور اس کی موت بھی آتی ہے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں آتی ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اسلام کی حفاظت کرو فی حال صحتکم و سلامتکم، اپنے صحت مندی کی حالت میں، اپنے تندرستی کی حالت میں اسلام کی حفاظت کرو۔ اور اسلام کی حفاظت شریعت اسلامیہ کے مطابق چل کر کے ہوتی ہے، نمازیں پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر کے، رب کو راضی کر کے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، رب کو خوش کرنے کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی موت بھی دیتا ہے تو ایمان کی حالت میں دیتا ہے، اسلام کی حالت میں دیتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بعض صحابہ کرام نے
عرض کیا کہ اس آیت کے اندر تو حکم بہت سخت ہے، حق تقاتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتیں نازل کی اور کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے تم اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو. میرے بھائیوں، اسلام پر مرنا، ایمان کی حالت میں مرنا، یہی حقیقی کامیابی ہے. اور ایک دن موت ہم سبوں کو آنا ہے، یہ قانون الہی ہے، ہم سبوں کو ایک دن مرنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. نبی ہوں، اولیاء ہوں، رسول ہوں، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب جانتے ہیں ہم کہ سبوں کو ایک دن موت آنا ہے. اسی لیے کسی نے سچ کہا الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایک پیالہ ہے، موت ایک پیالہ ہے، ہر نفس کو اس پیالے سے پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخل ہو، اور قبر ایک دروازہ ہے جس سے ہر نفس کو، ہر انسان کو داخل ہونا ہے. ہم سبوں کو مرنا ہے. تمہیں یہاں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، کسی کو ہمیشہ بقا کی زندگی نہیں ملی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی کہ آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. نہیں، اللہ نے اس آیت کے آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر آدمی کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اگر اس دنیا کے اندر کسی انسان کی بقا ہوتی تو بعض لوگوں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا ہوتی. لو کان الدنیا والبقاء، اگر دنیا میں کسی کی بقا ہوتی لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں مرتے. سبوں کو مرنا ہے. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے فلما جاءہ سکہ، جیسے ہی پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ تھپڑ مار دیا. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ گئے. فرجع الی ربی، اپنے رب کے پاس لوٹے اور کہنے لگے اے میرے رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کی خواہش نہیں رکھتا ہے، موت کی تمنا نہیں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارجع الیہ، تم اس کے پاس پھر جاؤ. فقل لہ یضع یدہ علی متن ثور، کہ وہ اپنے ہاتھ ایک بیل کے پیٹھ پر رکھے. فلہ بما غطى یدہ بکل شعرۃ سنہ، پھر اس کے ہاتھ کے تحت جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی ملے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کچھ نہیں، پھر موت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ہمیں موت ابھی منظور ہے. تو دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے ایک دن ہم سبوں کو مرنا ہے. انبیاء کرام بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اولیاء کرام بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. موت آ جانے کے بعد اللہ رب العالمین پھر کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی نفس کے پاس اس کا اجل آ جائے، اس کی موت آ جائے، اس کی مدت پوری ہو جائے، مہلت مانگے گا مہلت ملے گی؟ نہیں ملے گی. لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے ہرگز اللہ رب العالمین اس کو مہلت نہیں دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ موت کے آنے سے پہلے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں. اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کریں. آخرت کی تیاری میں سب سے پہلے ہم قبر کی تیاری کریں، کیونکہ قبر یہ آخرت کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبر کی زیارت کر لی، تم قبر کے اندر دفن ہو گئے. اسی طریقے سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہوا کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت فوقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑ جاتے اور پھر کہتے اے لوگو اپنے بھائی کے لیے استغفار کیا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعائیں کیا کرو، کیونکہ یہ بھی سوال کیا جانا ہے، اس سے ابھی یہ سوال کیا جائے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موت کے بعد آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے. ہمیں قبر کی تیاری کرنا چاہیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
کہ غلام بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے، قبر کے پاس سے گزرتے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، آنسو بہانے لگتے تھے. لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اتنے نہیں روتے، اتنے آنسو نہیں بہاتے ہیں، لیکن قبر کے پاس کھڑے ہوتے یا قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر جو ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. فإن نجا منه احد، اگر کوئی شخص اس سے نجات پا گیا، اس مرحلے سے نجات پا گیا، فما بعده ايسر منه، اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. وإن لم ينجح منه فما بعده اشد منه، اگر یہاں کامیاب نہیں ہوا تو اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے اور سخت ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ موت کو یاد کر کے آخرت کی فکر کریں، اور آخرت میں سب سے پہلے قبر کی فکر کریں، اور اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. اور یہ کامیابی، اور اس حدیث کے اندر جو کامیابی ناکامی کی بات کہی گئی ہے، یہ ناکامی اور کامیابی کی سرٹیفکیٹ کیسے ملے گی ہمیں؟ قبر کے اندر میت سے سوالات کے ذریعے سے، قبر کے اندر میت سے سوالات کیے جائیں گے، فرشتوں کے سوالات ہوں گے، ان کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوگی کہ ہم کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے اس سے سوالات کرتے ہیں. اور صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میت کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں انہیں بغیر کسی خوف اور رعب کے بیٹھایا جاتا ہے، اور بیٹھا کر کے ان سے سوالات کیا جاتا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر کس حالت میں زندگی گزاری، دنیا کے اندر تمہاری حالت کیسی تھی؟ وہ کہے گا ہم نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری، اسلام کی حالت میں ہم تھے. اسے سوال کیا جائے گا یہ شخص کون ہے؟ وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آئے، ہم نے ان کی تصدیق کی. پھر اسی طریقے سے سوالات کیے جائیں گے کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. پھر اس کے لیے جہنم کے جانب سے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جائے گا. انہیں ایک آدمی جہنم کو دیکھے گا جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوں گے. پھر کہا جائے گا اس شخص سے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے کیسے بچا لیا. پھر جنت کے جانب سے اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جائے گا، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اس کی شادابی کو دیکھے گا. پھر اسے کہا جائے گا یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم نے دنیا کے اندر ایمان پر اپنے آپ کو قائم رکھا، اسلام پر تم قائم رہے، اسی حالت میں تمہاری موت آئی، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو لوگ برے ہوں گے، سرکش اور نافرمان ہوں گے، انہیں خوف اور رعب کے ساتھ قبر میں اٹھا کر کے بیٹھا کر کے ان سے سوالات کیے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا تم دنیا کے اندر کس حالت میں تھے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا جائے گا یہ شخص کون ہے؟ کہے گا مجھے نہیں معلوم، جو لوگ کہہ رہے تھے میں نے وہی کہا، جو لوگوں سے سنا وہی کہا. پھر اس کے لیے جنت کے جانب سے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جائے گا، وہ جنت کی نعمتیں ان کی شادابی کو دیکھے گا. پھر اسے کہا جائے گا تمہاری بدماشی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تم کو اس سے دور کر دیا. پھر جہنم کے جانب سے ایک چھوٹا سا سوراخ اس کے لیے کیا جائے گا، وہ جہنم کی ہولناکی کو دیکھے گا. پھر اسے کہا جائے گا یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم دنیا کے اندر شک پر تھے، دنیا میں تم من مانی من چاہی زندگی گزارتے تھے، اسی پر تمہاری موت ہو گئی، اور تمہیں کل قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے گا. میرے بھائیو یہی نہیں، میت کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جائے گا. صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ صبح شام لایا جاتا ہے، صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اسے اس کے ٹھکانے کو صبح اور شام دکھایا جاتا ہے. ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہے تو جنتیوں کا ٹھکانہ، وان کان من اہل النار، اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ. پھر اسے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، مقعد، حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی حال پر اٹھائے گا. میرے بھائیوں، عذاب قبر یہ برحق ہے،
یہ حق ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی نیک صالح آدمی کی موت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، تو قبر کے اندر اسے جنت کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی کافر ہے، فاسق ہے، منافق ہے، یہ مرتے ہیں، انہیں عذاب قبر سے دوچار کیا جاتا ہے، عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ جہنمیوں کو جہنم ان کے سامنے صبح شام رکھا جاتا ہے، جہنمیوں کو جہنم ان کے سامنے صبح شام رکھا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آل فرعون سرکش اور نافرمان لوگوں سے کہے گا کہ تم ان لوگوں کو جہنم میں داخل کرو، سخت عذاب میں ڈال دو، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ان بدماشوں کو، آل فرعون کو، ان نافرمانوں کو سخت عذاب میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ اس آیت کے اندر دو عذاب کا تذکرہ ہے، ایک تو عذاب قبر ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح شام ان کے سامنے ان کے ٹھکانے رکھے جائیں گے جو جہنم کے ٹھکانے ہیں، اور ایک عذاب قیامت کے دن کا عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اسی طریقے سے برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ثابت قول کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اس آیت کے تعلق سے برہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر کے تعلق سے نازل ہوئی، کہ قبر کے اندر سوالات کیے جائیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تمہارے نبی کون ہے؟ سوال کیا جائے گا، وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کے قول کو اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے گا، زبان سے کہہ پائیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو نافرمان ہوں گے، سرکش ہوں گے، ان کے زبان پر کلمات یہ ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے۔ عذاب قبر میرے بھائیوں یہ برحق ہے۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو کہہ رہی تھی کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ قبروں کے اندر لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، تمہیں بھی آزمایا جائے گا، قبر کے اندر لوگوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں، تمہاری آزمائشیں ہوں گی۔ یہودی عورت تھی، کہہ رہی تھی، یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو یہودی عورت ہیں، ان کے قبروں میں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پھر کچھ راتیں گزر گئی، آپ آئے اور کہنے لگے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے لوگوں کہ قبر میں تمہاری آزمائشیں ہوں گی، قبر کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا، تم قبر کی تیاریاں کرو، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانے کی کوشش کرو اور عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرنے لگے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ میں یہ دعائیں اکثر پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دعائیں اللہ کے رسول صحابہ کرام کو ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ عذاب جہنم سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خود پناہ مانگتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ میرے بھائیو اسی طریقے سے حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ ایک میت کو دفن کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اس میت کو قبرستان لے جایا گیا، قبر تیار نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو نصیحت کرنے لگے، اے میرے صحابہ تم اس مرحلے کے لیے تیاری کرو، اس قبر کے لیے تیاری کرو، ایک دن ہم سبوں کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، سبوں کو قبر کے اندر دفن ہونا ہے، اس کے لیے تم تیاریاں کرو۔ زبان سے نصیحت کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رویا کہ رونے کی وجہ سے آپ کی پوری داڑھی آنسو سے بھگ گئی اور جس جگہ بیٹھے تھے اس جگہ کی مٹی بھی تر ہو گئی۔ قبر کی نصیحت کر رہے ہیں کہ قبر کے لیے تیاریاں کرو۔ میرے بھائیوں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمیں موت کو یاد کر کے آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہی حال ہمارے اسلاف کا تھا کہ جب وہ قبر کے پاس سے گزرتے یا کسی قبر کے پاس ہوتے تو زار و قطار ہونے لگتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ قبر کے پاس سے گزرتے تو کہتے هذه قبور آبائی كأنهم لم يفرحوا في الدنيا،
یہ قبریں یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی اور زار و قطار رونے لگتے تھے. اسی طریقے سے ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تو زار و قطار رونے لگتے اور کہتے ارا نفسی فی القبر. جب میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں قبر میں ہوں. داؤد ابطائی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا قبر کی باتیں آتی تو یہ زار و قطار ہونے لگتے اور کہتے القبر بیت الوحدہ. قبر یہ تنہائی کا گھر ہے, اکیلا پن کا گھر ہے. اسی طریقے سے محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا تو یہ روتے آنسو بہاتے اور کہتے کہ یہ قبر یہ آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلا منزل ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ قبر کے پاس سے گزرتے ایک مرتبہ کی بات ہے یہ قبر کے پاس سے گزرے ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا اہل القبور اے قبر والے ما خبرکم تمہاری کیا حال ہے تمہارا کیا خبر ہے. اما الدور فقد سکنت گھریں آباد ہو گئی واما الاموال فقد قسمت مالیں تقسیم کر دی گئی واما الازواج فقد نکحت بیویاں شادی کر دی گئی. میرے بھائی یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ جن گھر کو بنانے کے لیے آپ نے حلال اور حرام کے بیچ تمیز نہیں کی, ناجائز طریقے سے مال کمایا جمع کیا گھریں بنوائی, مال جمع کر کے رکھا, گھر آباد ہو گئے, مالیں تقسیم ہو گئی. جن بیویوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ نے سود اور رشوت لیے, ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے جہیزیں لی, حرام طریقے سے مال جمع کیا, اللہ کی نافرمانی کر کے مال کمایا اور جمع کیا, گھریں بنوائی, بیویوں کی ضرورتیں پوری کی, یہ بیویاں بھی شادی شدہ ہو گئی, تمہارے جانے کے بعد شادی کر دی گئی. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم حلال طریقے سے مال کمائیں, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس طریقے سے اپنی آخرت کو بچائیں, اپنی آخرت کی حفاظت کریں, اپنے قبر کے منزل کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو عذاب جہنم سے عذاب قبر سے بچانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں عذاب جہنم سے دوچار ہونے کے کئی اسباب ہیں. جن کو انصار کرتا ہے تو عذاب جہنم سے دوچار ہو جاتا ہے. صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقبرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو کہا انہما لمعذبان, یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں. وما يعذبان فی کبیر, ان کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. کہا اما احدهما فكان لا يستفر من البول, ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه, دوسرا وہ شخص ہے جو دوسرے کی غیبت کرتا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ایک تازہ ٹہنی لیے, اس کے دو حصے کیے, دونوں قبروں پر رکھ دیا. صحابہ کرام نے سوال کیا لما فعلت هذا, اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا, جب تک یہ خوش نہ ہو ممکن ہے اس کے ذریعے سے ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے. میرے بھائیوں پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا, چغلی کرنا, اس کی وجہ سے انسان مرنے کے بعد عذاب قبر سے دوچار ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ چغلی کرنے سے بچیں, پیشاب کے چھینٹے سے بچیں. اسی طریقے سے چوری کرنا, چوری کی وجہ سے بھی انسان عذاب قبر اور عذاب جہنم سے دوچار ہو سکتا ہے. صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو لایا گیا جس کے منہ کو کان تک پھاڑ دیا گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ پوری دنیا تک پھیل جاتا تھا. اسی طریقے سے نماز کے معاملے میں سستی اور غفلت برتنا, یہ بھی عذاب قبر اور عذاب جہنم سے دوچار کرنے کے اسباب میں سے ہے کہ انسان نمازوں کے معاملے میں سستی برتے, غفلت سے کام لے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے سر کو نوکیلے پتھر سے مار کر کے پھوڑ دیا گیا ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا فإنه يأخذ القرآن فيرفضه, یہ ایسا شخص ہے جو قرآن پڑھتا تھا کبھی چھوڑ دیتا تھا. وينام عن الصلاة المكتوبة, اور فرض نمازوں کے معاملے میں غفلت اور سستی سے کام لیتا تھا. اور بہت سارے اسباب ہیں, مثلا زناکاری, فحاشی, برائی میں مبتلا ہونا, یہ بھی عذاب قبر سے دوچار ہونے کے اسباب میں سے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ایک تنور جیسی جگہ پر پہنچا جس کے اندر کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں, نیچے سے آگ اگل رہی تھی, اور جیسے ہی اس اگلتی آگ کو یہ لوگ دیکھتے تو چیخیں مارنے لگتے, خوف سے چلانے لگتے تھے. پھر وہ آگ ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی. میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں, زانی اور زانیہ تھیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے, فحش برائی کو لوگوں میں عام کرتے تھے. اسی طریقے سے سود لینے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے دوچار کرے گا. تو یہ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا خون کے نہر میں تھا. ایک شخص کو میں نے خون کے نہر میں دیکھا. وہ اس خون کے نہر میں تڑپ رہا تھا, نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. جیسے ہی کنارے پہنچتا, کنارے پہ ایک شخص پتھر لے کر کے کھڑا رہتا, اس پتھر سے اس کے منہ پر مارتا, پھر وہ شخص خون کے نہر میں گر جاتا. مجھے بتایا گیا کہ دنیا کے اندر یہ سود دیتا تھا. اسی طریقے سے غیبت کرنا اور دوسرے کی عزت کا احترام نہ کرنا, کسی کی تکریم نہ کرنا, یہ بھی عذاب جہنم, عذاب قبر سے دوچار ہونے کے اسباب میں سے ہیں. صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں رات گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے جو ناخن تھے تانبے کی طرح تھے, جس سے اپنے سینے کو, اپنے چہرے کو پھاڑ رہا تھا. میں نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا تو مجھے انہوں نے بتایا یہ دنیا کے اندر غیبت کرتا تھا اور لوگوں کی عزت و اکرام نہیں کرتا تھا, کسی کی عزت نہیں کرتا تھا, جس کی وجہ سے یہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہا. میرے بھائیو, وقت ہو چکا ہے, بس میں 2-3 باتیں بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. عذاب جہنم سے, عذاب قبر سے نجات کے بہت سارے اسباب ہیں, جو 4 اسباب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. پہلا سبب قرآن مجید کی تلاوت ہے, خصوصاً سورہ ملک کی تلاوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر. یہ تبارک الذی بیدہ الملک, یہ ایسی سورہ ہے جو عذاب قبر سے لوگوں کی حفاظت کرتی ہے, عذاب قبر سے لوگوں کو روکتی ہے. تو میرے بھائیو, ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ تبارک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کیا کریں. ایک دوسری حدیث بھی ہے اس کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ, کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت ہے 30 آیہ جس کے اندر 30 آیتیں کریمہ ہیں. شفاعت لرجل حتی غفر لہ, ایک آدمی کی اس نے سفارش کی اسے بخش دیا گیا. اور آگے کہا وہی الذی تبارک الذی بیدہ الملک, وتبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک. میرے بھائیو, اسی طریقے سے شہادت کی موت, اگر کسی شخص کی شہادت کی موت ہو جاتی ہے تو ایسا شخص بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے, بچا لیا جاتا ہے. صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال, شہید کا اللہ رب العالمین کے پاس 6 نعمتیں ہیں. ان میں سے ایک اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, ایسے لوگوں کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا. اسی طریقے سے جمعہ کے دن یا رات میں موت کا آنا, اگر کوئی جمعہ کے دن مر جاتا ہے یا رات میں مر جاتا ہے, صحیح حدیث ہے, علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین عذاب قبر سے حفاظت کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر, کوئی مسلمان مر جاتا ہے جمعہ کے دن ہو یا جمعہ کی رات ہو تو اللہ رب العالمین فتنہ قبر سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے بچاؤ کے اسباب میں سے سب سے بہترین سبب نماز کے بعد, آخری تشہد کے بعد, آخر تشہد سے فارغ ہو کر کے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیرہ, جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے فلیتعوذ باللہ من 4, اسے چاہیے کہ وہ 4 مرتبہ, اسے چاہیے کہ وہ 4 چیزوں سے پناہ طلب کرے. فلیتعوذ باللہ, اللہ رب العالمین سے 4 چیزوں کو لے کر کے پناہ طلب کرے. وہی ہے عذاب جہنم سے پناہ طلب کرنا, عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا, دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرنا, اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کرنا. تو اس کے ذریعے سے بھی انسان اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا سکتا ہے, عذاب جہنم سے بچا سکتا ہے. اسی طریقے سے نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا اور مختلف نیکیاں کرنا, ویسی نیکیاں جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے, اللہ رب العالمین خوش ہو جائے, اور ایسی نیکیاں جن کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر بتائی گئی کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے کرنے کی وجہ سے عذاب جہنم سے اس کی حفاظت ہوتی ہے, عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. ان نیکیوں کو اپنائیں, ان نیکیوں کو اپنائیں, اپنی زندگی میں لائیں اور اسے کرنے کی کوشش کریں, رب کو خوش کریں, اللہ کو خوش کریں, اور ہمیشہ آخرت کی فکر کریں, اور فکر کر کے اپنے آپ کو عذاب قبر سے, عذاب جہنم سے میرے بھائیوں بچانے کی کوشش کریں. باتیں تو بہت ساری ہیں, میں نہیں چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین تو ہم سبوں کی دین کی, ایمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما, جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کہیں سے کوئی سبیل عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سبوں کو دشمنان اسلام کے شر سے, شیاطینی وسوسے اور فتنے سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہماری موت آئے تو ایسا کر کے اسلام کی حالت میں آئے,
ہمارے اندر ایسا ڈر اور خوف پیدا کر دے کہ ہم ہمیشہ تیرے ذات سے ڈر کر کے خوف کھاتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ الہ العالمین، ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام عطا فرما، اور اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ اسلام پر خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله قم إلى الصلاة.